آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نوافل کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے، تطوعاً عبادت کرتا ہے، خوشی سے عبادت کرتا ہے، اضافی عبادت کرتا ہے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہماری خواہش ہے کہ آپ ناظرین کو ہر وہ مسئلہ شریعت کی روشنی میں پیش کریں جس کی اس رمضان المبارک میں بالخصوص اور عام زندگی میں رمضان سے ہٹ کر بالعموم ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نوافل کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے، تطوعاً عبادت کرتا ہے، خوشی سے عبادت کرتا ہے، اضافی عبادت کرتا ہے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے اس رمضان المبارک میں جہاں پہ ہم نے فرضی کام کرنے ہیں، یعنی سب سے پہلے نماز ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، روزہ ہے، فرض ہے، زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب پر جو شرعی کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ فرض ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو شخص تطوعاً خوشی کے ساتھ اضافی عبادت کرتا ہے فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جو بھلائی کرے، خیر کا کام کرے، وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابی حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت تمیم داری دو مختلف سے روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ فإن کانت لہ تامہ، اگر بندہ مومن نے اس نماز کے سیکشن کو پورا کیا ہوگا، کتبت لہ تامہ، تو اس کے لیے کامل مکمل ہونا اللہ کے ہاں اس کو لکھ دیا جائے گا کہ جی نماز کا سیکشن اس کا پورا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے، محبت رسول کا دعویٰ ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن محترم ناظرین آپ دیکھیے ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات نماز میں دھیان ادھر ادھر چلا گیا، بسا اوقات وضو میں کوئی نقص رہ گیا، کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ پرفیکشن کا دعویٰ سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم نے ان کو دیکھ کر کام کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تو نماز کا سیکشن پورا ہوا تو کتبت لہ تامہ، تو اس کے لیے یہ سیکشن پورا ہے، اس کو یعنی اس سے پاس کر دیا جائے گا۔ فإن لم یکن لہ تامہ، اگر نماز کا سیکشن پورا نہ ہوا، اس میں کوئی نقص رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو یقول الرب تبارک و تعالی لملائکتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے انظروا لعبدی، میرے بندے کے نامہ اعمال کو چیک کرو، هل تجدون له من تطوع، کیا اس کی کوئی نفلی عبادت موجود ہے، کیا اس کی کوئی نفلی عبادت موجود ہے؟ تو اگر نفلی عبادت موجود ہوگی تو فتکملوا بہا فریضتہ، تو اس کے ساتھ اس کا فرض کی جو کمی ہے وہ پورا کر دو، یہ کمپلیمنٹ اس کا ہو جائے گا، پھر فرض کا سیکشن پورا۔ اب یہ فرض کے ساتھ نفل کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو ہم موقدہ سنتیں، غیر موقدہ سنتیں، اضافی نوافل پڑھیں گے، یہ اس کے ساتھ کمی ہوگی۔ لیکن محترم ناظرین، اگر ہم نے فرضوں کے علاوہ کبھی کوئی عبادت ہی نہ کی تو تصور کریں کہ ہم کہاں سے وہ کمی پوری کروائیں گے۔ یہ وہی چیز ہے
کہ اگر ہم پیپر امتحان دنیا میں دیتے ہیں، کسی اس کلاس کا امتحان دیتے ہیں، تو ہمیں ٹیچرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایک سوال اوور اٹیمپٹ کر کے آنا، تاکہ اگر کوئی غلط ہو گیا سوال تو وہ اوور اٹیمپٹ والا وہ اس کی کمی کو پورا کر دے گا۔ تو نوافل بنیادی طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ثم الزکاۃ ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذلک، زکوٰۃ کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا، ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذلک، اور بقیہ اعمال بھی اسی طرح ہی دیکھے جائیں گے کہ بندہ مومن نے کس حد تک ان پر پیرا دیا ہے اور پورا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ فرضی زکوٰۃ کے بعد فرضی زکوٰۃ ہے، تو فرضی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ نفلی صدقات کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور نفلی صدقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے کریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کیا کرتے تھے۔ اب وہ فرضی زکوٰۃ تو نہیں تھی، نفلی صدقات تھے، اور زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی میں ہم سے کمیاں رہ سکتی ہیں، کوتاہیاں رہ سکتی ہیں، کمی ہو سکتی ہے، نقص رہ سکتا ہے، تو اس کی کمی کو پورا ہم نفلی صدقات کے ساتھ کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یعنی روزہ ہے، اب روزہ آپ جانتے ہیں رمضان کے مہینے کا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فضیلت دیکھنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے چہرے سے 70 سال جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کس وجہ سے ملی، کس بنا پر ملی؟ یہ فضیلت ملی صرف اس بنا پہ کہ جو نفلی عبادت کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ترغیب دی، آپ نے فرمایا سارے اعمال جو ہیں وہ اسی بنا پر چیک ہوں گے۔ ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا روزہ ہے، روزے میں بھی دیکھیں نا ہم سے کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبھی منہ سے کوئی فرسودہ کلمہ نکل گیا، کچھ نکل گیا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے عمل ساتھ کر جائیں، رمضان میں کے بعد ایسے روزے رکھ جائیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے سے روزے کی کمی اگر ہو گئی تو وہ فرضی روزوں کے بعد اس کی کمی کو نفلی روزوں سے بھی پورا کیا جا سکے۔ تو اس طرح نفلی عبادت کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ یہ عمومی ایک تصور تھا نفلی عبادت کے حوالے سے، اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو تطوعا بھلائی کرتا ہے فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی۔ آپ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ یہ آپ نے فضیلت سنی کہ روزہ، زکوٰۃ، صدقات، یہ نفلی طور پہ بھی صدقہ و خیرات چلتے ہیں، لیکن آپ کو میں صرف نماز کے حوالے سے ہی ایک دو مسائل بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا، فرمایا یا ثوبان علیک بکثرۃ السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کیا کر، انک لا تسجد للہ سجدۃ، کیونکہ تو جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے الا رفعک اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس بنا پر تیرے درجات کی بلندی کر دیتے ہیں، وحط بہا عنک خطیئتک، اور اللہ تعالیٰ تیری خطائیں اس کی بنا پر معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اب دیکھیے نفلی عبادت وہ صرف مسجد کے اندر قید ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے مسجد کے اندر ہی رہ کے عبادت کرنی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا ان افضل صلاۃ المرء صلاتہ فی البیت الا المکتوبہ، بندے کی افضل ترین نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرضی کے۔ فرضی نماز مسجد میں ہوگی، فرضی نماز مسجد میں ہوگی، بقیہ انسان گھر پڑھ سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، آپ نے صحابی کو فرمایا اذا قضى احدکم صلاتہ فی المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے فرضی نماز کو مسجد میں پورا کر لیتا ہے فلیجعل لبیتہ نصیبا منہا، اس کو چاہیے کہ اس نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی مختص کرے، اپنی فیکٹری کے لیے مختص کر لے، اپنی دکان کے لیے مختص کر لے، جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں پہ کچھ نوافل پڑھ لے۔ یہ رکعتوں کا اہتمام گھر پر، فیکٹری پر، کارخانے پر، آفس میں یہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے محترم ناظرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منہا، یہ گھر میں پڑھی گئی نماز، گھر میں کیا گیا سجدہ
اللہ رب العالمین جاعل فی بیتہ خیرا منہا، اس کے گھر میں، اس کی دکان میں، اس کے آفس میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، اور یہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ جس حدیث میں آپ نے بتایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کی نسبت 6 فضیلتوں سے نوازا گیا ہے۔ اس میں ایک فضیلت یہ ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد بنا دی گئی، پاک جگہ بنا دی گئی، جہاں پہ چاہے میری امت کے لوگ سجدہ کریں۔ یہ اس کے تحت ہے، گھر میں نماز پڑھیں، فیکٹری میں پڑھیں نفلی نماز۔ اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ، جو بندہ 12 رکعتیں ایک دن اور رات میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ وہ کیسے گھر بناتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 4 قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعدہا، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 6 ہو گئیں۔ رکعتین بعد صلاۃ المغرب، 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ ان 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ فضیلت، یہ وہ سنت موقدہ کے ساتھ ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقرر کردہ سنتوں کو آپ ادا کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ ہم یہی نہیں اگر پڑھیں گے تو ہماری نوافل پہ کیسے عادت بڑھے گی، ہماری غیر موقدہ سنتوں پہ کیسے عادت بڑھے گی؟ تو اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہے جس میں ہر نیکی کا اجر جو ہے 70 گنا کیا 700 گنا اس سے بھی بڑھ سکتا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے کبھی وضو کا اہتمام کر دینا، کبھی کوئی مصلی وغیرہ یا چھوٹی موٹی ضرورت آپ کے لیے کر دینی۔ آپ نے ایک دن کہا جی ربیعہ سوال کرو، آج جو مانگو گے میں اللہ سے دعا کر کے لے دیتا ہوں۔ تو ربیعہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور تو کیا سوال کرنا ہے، ایک بات ہے کہ اسألک مرافقک فی الجنہ، میں آپ سے جو سوال کرتا ہوں مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو میری مدد کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ تو میرے ناظرین، محترم ناظرین، اگر ربیعہ بن کعب اسلمی زیادہ سجدے کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں رفیق بن سکتے ہیں، یہ اپرچونٹی ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، رمضان کا مہینہ ہے، نفلی عبادات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ کریم ہمیں یہ فضیلت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔